أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ही की तस्बीह बयान करती हैं हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वत्तैरु साफ़ात, और ख़ास तौर से परिंदे फैलाए हुए सफ़ बांधे हुए अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, हर एक को अपनी अपनी दुआ और अपनी अपनी तस्बीह मालूम है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह ताला जानता है उन सब चीज़ों को जो वो करते हैं, यानी अल्लाह के पास उसका पूरा इल्म है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर, अल्लाह ही की हुकूमत है आसमानों और ज़मीनों में, और अल्लाह ही की तरफ सबको पलट कर जाना है। अलम तरा अन्न अल्लाह युज़्जी सहाबन थुम्मा युअल्लिफु बैनहु थुम्मा यजअलुहु रुकामा फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ही है जो बादलों को चलाता है, फिर बादलों को जोड़ता है, फिर उनको तह बतह मिलाता है, फिर उसके अंदर से तुम देखते हो कि बारिश निकलती है।
فتر الودق یخرج من خلال، پھر تم دیکھتے ہو کہ میہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور اسی بادل سے. وَيُنَزِّلُ، اور نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، من جبال فیہا، پہاڑوں کے راستوں سے جس میں اولا ہوتا ہے، یعنی اسی بادل سے اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. وَيَصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے اس بارش کو ہٹا دیتا ہے. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کڑک بجلی کی چمک آنکھوں کو لے اڑے گی. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اس بادل کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بینائی کو لے کر اڑ جائے گی، چلی جائے گی. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس میں، یعنی اللہ نے جو پورا ایک مجموعہ یہاں ذکر کیا ہے، اس کے اندر عبرت ہے، سبق ہے بینا لوگوں کے لیے، اہل دانش کے لیے عبرت کا سامان ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جاندار کو، سمندر کا ہو یا خشکی کا ہو، دابہ رینگنے چلنے والے ہر جاندار کو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعض ان میں ایسے ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے واضح کر کے ایسی آیات نازل کر دی ہیں جو واضح کرنے والی ہیں ہر چیز کو، بالکل سمجھانے والے آیتیں ہم نے نازل کر دی ہیں. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت فرماتا ہے. الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. عزیز طالبات، سورہ نور کی آیت نمبر 41 سے آج میں نے آپ کے سامنے یہ تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا. تو آئیے اب اس میں ہم تدبر کرتے ہیں، کچھ غور کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتا ہے. عزیز طالبات، گزشتہ آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات واضح کی کہ اللہ ہی آسمان و زمین کو نور دینے والا ہے، روشنی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی ان کو منور کرنے والا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کے نور سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، کون وہ نور والے ہیں، اور پھر تاریکی میں کون ہے، ظلمت میں کون ہے، اندھیروں میں کون ہے، ان کا تذکرہ ہوا تھا. تو یہ بات ذہن نشی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بھی کہی ہے کہ میں خالق ہوں تو اس پر دلائل دیے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ میں اکیلا معبود ہوں تو اس کے دلائل دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تنہا مالک ہوں، حاکم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل دیے ہیں. تو اگر یہ کتاب میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا کہ میں اکیلا ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کو صرف یہ بات سمجھانی ہوتی تو چند آیتوں میں یہ بات پیش ہو جاتی اور ذکر ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ اپنی بات کو کہہ رہا ہے کہ تاکہ ان کا سمجھنا آسان ہو اور حجت تمام ہو جائے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں ان کفار و مشرکین کے سامنے، منافقین کے سامنے، کہ جو اس کے اندر طرح طرح کی ان کے ذہنوں میں عقائد کے سلسلے میں اور بہت ساری دوسری چیزوں میں
وہ پریشان تھے اور اس کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں دلائل دے رہا ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں ہم کرنے والے ہیں، پھر تم کیوں سبق حاصل نہیں کرتے، اس کے اندر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری توحید پر گواہ ہے اور ہمارے حکم کا پابند ہے، ہمارے قانون کا پابند ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے ذکر کیا. تو یہ دلیلیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو ان دلائل کی طرف دیکھو، تمہیں نظر آئے گا کہ اس کائنات کا پالنہار اور پالنے والا اور بنانے والا ایک ہے. وہ اس کو چلا رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا ساجی و شریک نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ترتیب کے ساتھ بہت سی دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے. جن کے پاس آنکھیں ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے. اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر پردے ڈال لیے ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتے، جنہیں حق کو حق ماننا ہی نہیں ہے، تو وہ سب کچھ حقائق ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ حقیقتوں سے دور ہوتے ہیں، راہ راست سے دور ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دل کی کیفیت نہیں ہے کہ وہ یہ بات سمجھیں. وہ اندر سے ان باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے. ورنہ اگر کسی کے دل میں حق کی تلاش ہے، جو حق کو جاننا اور پہچاننا اور سمجھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راہ حق دکھاتا ہے، راہ حق سمجھاتا ہے، اور اس کے لیے ایسے وسائل مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ حق کو جاننے کی طرف آ جاتا ہے اور حق اس کو مل کر رہتا ہے. تو یہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کھینچتا ہے. تو جس کے دل میں جذبہ موجزن ہو حق کی تلاش اور حق کو پانے کا، تو اللہ اس کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور حق تک پہنچا دیتا ہے. تو سب سے پہلی آیت نمبر یہاں ہم نے 41 پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور الگ سے پرندوں کا تذکرہ کیا خصوصاً کہ جو پر پھیلائے ہوئے آسمان میں نہ آسمان میں اوپر ہوتے ہیں بالکل، نہ زمین میں ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں معلق رہ کر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اللہ نے ذکر کیا کہ کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ، کہ ہر ایک اپنی دعا کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اس کو کس طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کی یہ توحید کے نغمے گانا ہے اور اللہ کے قانون کی پابندی کرنا ہے، وہ سب جانتا ہے. اس کو اللہ نے سکھایا ہے، علم دیا ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، جس طرح بھی وہ تسبیح کرتے ہیں، جو کچھ دعا کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہوتا ہے. پھر یہاں پر دیکھیں پہلا یہ فرمایا کہ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. یہاں اصل میں دیکھنا نہیں ہے بلکہ یہ الم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، اور اگر نہیں جانا تو اب جان لو. یہ ہے یہاں پر اصلاً کہ اگر تم نے نہیں جانا ہے تو اب جان لو. کیونکہ اب یہ علم ترا آپ نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ ایک علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر، تو اللہ کا بتایا ہوا علم اس دیکھنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ یقینی ہے. یہ یہاں پر اللہ ذہنوں میں بات بٹھانا چاہتا ہے کہ جو علم تم دیکھ کر حاصل کرتے ہو اور دیکھ کر بہت سی چیزوں کا یقین کرتے ہو، اللہ کا بتایا ہوا علم اس سے بھی کہیں زیادہ یقینی ہے. تو سمجھ لو کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو تم اے انسانو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کو ایک نہیں مانتے ہو. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو ایک مانتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کی تسبیح بیان نہیں کرتے ہو، اس کو ایک نہیں مانتے ہو، اس کی پاکی بیان نہیں کرتے ہو. کائنات کے پرندوں سے سیکھو کہ دیکھو کس طرح وہ یکجا ہو کر صف بصف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اگرچہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تمہیں ان کی تسبیح اور ان کا یہ عمل، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی ڈیوٹی کو انجام دینا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن وہ اللہ کے احکام کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے جو کچھ ان کو علم جتنا دیا ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، کام کرتے ہیں. ان کے اندر اللہ نے علم کی ایک چپ فٹ کر دی ہے، اسی کے مطابق کام کرتے. ان کا علم نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، وہ اسی کے مطابق رہتا ہے.
انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور ان کو ان کے علم میں کمی بھی آتی ہے اور اضافہ بھی ہوتا ہے، تو انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات اللہ تعالیٰ خاص طور سے بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور کائنات کے پرندے آسمان میں اڑتے جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ کی پاکی اور تسبیح کے طریقے کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اسی کا قانون ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا ہے، یہ دیوی دیوتاؤں کا نہیں چلتا ہے، کہ دنیا کے کسی اور انسان کا حکم نہیں چلتا کہ آسمانوں کی کسی کے اندر اس کا عمل دخل ہو یا زمین کی کسی چیز کے اندر اس کا عمل دخل ہو، حکومت آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب دنیا میں، آسمانوں میں، زمین میں اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکومت ہے، اور پھر اس دنیا سے پلٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے، تو ہوش کے ناخون لو، جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے وہ اس زندگی کا سارا تم سے حساب لے گا اور تم سے پوچھے گا کہاں یہ زندگی گزار کر آئے ہو۔ تو اس میں اللہ نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے، یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، ہم نے تمہیں یہاں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور مہلت دی ہے، ایک عمر گزارنے کا وقت دیا ہے، اس کے بعد واپسی ہماری طرف ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف واپسی ہے۔ اور جب اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو لوٹنے میں اللہ تعالیٰ میں ویلکم کرے گا ان لوگوں کا جو ایک اللہ کو مان کر اللہ کی قانون کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہوں گے، اور جو اللہ کے باغی اور سرکش ہوں گے ان کی سخت پکڑ ہوگی۔ تو ایک دلیل تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اور دکھانے والی چیزیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، اس لیے کہ انسان جب کوئی چیز دیکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو شعوری ایمان آتا ہے اس کے اندر، اس کے بنانے والے کی طرف دل اس کا مائل ہوتا ہے۔ اور اگر صرف دیکھتا ہے اور اس کے بنانے کی طرف نہیں جاتا ہے تو یہ دیکھنا نہیں ہوا ہے۔ جو انسان مچھر کو دیکھ کر مچھر کی تحقیق کر رہا ہے کہ یہ کس طرح سے بنا ہے یہ سب، لیکن جس نے اس کو بنایا ہے اس کی طرف نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ اس کے بنانے والے کی طرف جائے۔ صرف بایولوجی اور زولوجی اور اس میں پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ان کے پڑھنے سے ان کے وہاں تک پہنچے جہاں یہ بنانے والا ہے۔ جتنی بھی ریسرچ ہے وہ صرف مخلوقات پر ہی ہیں، اور پھر مخلوق کے ذریعے خالق تک نہ جائیں تو وہ ریسرچ وہ نامکمل ہے، ناتمام ہے، اس کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے۔ تو بنی ہوئی چیز سے بنانے والے کی طرف پلٹنا اور اس کو پہچاننا اصل ہے۔ تو الم تری ان اللہ یزجی سحابہ، ازجا یزجی کے معنی ہوتے ہیں دھیرے دھیرے چلانا، ہکانا، دھکیلنا۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے کہ جو بادل کو ہکاتا ہے، ثم یؤلف بین الف یؤلف، تعلق دو چیزوں یا اس سے زیادہ کو آپس میں جوڑنے کو کہتے ہیں۔ تو بادل کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، پھر ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان بادل کو تہبتیں، رکام رک تہبتیں لگاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہ بادل کو اٹھاتا ہے اور جوڑتا ہے اور پھر پورا پانی ایک ہی جگہ ڈال دیتا ہے، تو اس سے تو اس کا کتنے من اور ٹن پانی ہوگا، اس کا سنبھالنا آسان نہیں ہوگا، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اللہ جھرنے کی شکل میں ودق یدقو کے معنی ہوتے ہیں برسنا، اور یہ اس میں ذات اس سے بن جاتا ہے، تو ودق کے معنی بارش۔ تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برستی ہے۔ اور وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ان بڑے بڑے بادلوں کے پہاڑ سے اولے برساتا ہے۔ برد سے مراد یہاں اولے، اور جبال سے مراد یہاں یہ جبال نہیں جو زمین کے ہیں، بلکہ اس سے بادلوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ اس میں سے اولے برساتا ہے۔
وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان اولوں کو برسا دیتا ہے، وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ان سے ہٹا لیتا ہے. یعنی یہ صرف اللہ کرنے والا ہے، اللہ کی ذات ہے. یہ جو لوگ تکے مارتے ہیں آج بارش ہوگی، اور ایک ان کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے پوری تحقیق کر لی ہے کہ آج بارش ہو کے رہے گی. پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی سائنس اور ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، اللہ نے اس دن بارش نازل نہیں کی. تو نازل کرنے والا اللہ ہے، کوئی دنیا کی طاقت ہی کام نہیں کرتی ہے. اور یکاد سنا برقی یذهب الابصار، اور اس کی بجلی کی چمک، سنا کہتے چمک، روشنی، اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو جو ہے لے کر اڑ جائے، اتنی تیز ہوتی ہے. بعض دفعہ جب بادل گرجتے ہیں تو ان کے درمیان سے بجلی کی ایک خطرناک چمک ہوتی ہے، ایک ایسی روشن بجلی کی چمک ہوتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بینائی چلی جائے گی، آنکھیں چندیا جائیں گی. تو یہ اللہ ہی کرنے والا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو الٹ پھیر کرتا رہتا ہے. کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، کیونکہ یہ روزانہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے. ہم اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا کرشمہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی بڑی قدرت نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اس کو روزانہ کرتے ہیں، روزانہ ہماری زندگی میں آنا جانا لگا رہتا ہے. ورنہ اگر اس کو ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور سبق حاصل کرنے کی نیت سے دیکھیں گے تو اس میں بڑی عبرت ہے. اس لیے کہ اگر رات ہی رات ہو، کتنے مسائل پیدا ہوں گے، کتنی دشواریاں ہوں گی. یا صرف دن ہی دن ہو تو کتنی پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ اگر جو رات کو دن میں بدل دے یا دن کو رات میں بدل دے. یہ اللہ ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے. وہ یہ روٹین کو بنانے والا اللہ ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. دیکھنے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس لیے ہماری زندگی میں روزانہ آتا ہے تو بہت معمولی ہے، رات آتی ہے سو جاتے ہیں، دن آتا ہے اٹھ جاتے ہیں، تو یہ ہلکا معلوم ہوتا ہے، آسان معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر اس پر غور کریں گے اور کس طرح رات آتی ہے، کس طرح دن آتا ہے، تو اس کے کرنے والے کی طرف توجہ جائے گی کہ یہ رات اور دن کو لانے والا کون ہے. وہ جو جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، جن کو وہ پوچھتے ہیں، وہ یہ رات اور دن لاتے ہیں، یا کوئی اور ذات اور ہستی ہے. تو جب اس کی جستجو میں لگیں گے، تلاش میں لگیں گے، تو دل کی گہرائی سے یہ آواز آئے گی کہ ایک اللہ ہے جو یہ رات اور دن کی گردشوں کو لاتا ہے، گردش میں لاتا ہے. رات و دن کا الٹ پھیر اسی کے قبضے قدرت میں، وہی اپنا کرشمہ دکھاتا ہے. ان فی ذلک لعبرہ، بلا شبہ اس کے اندر عبرت ہے. لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں کے لیے، جن کے اندر عبرت کی نگاہ جو لوگ لیتے ہیں ان کے لیے سبق ہوتا ہے، وہ عبرت حاصل کرتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ہیں، رات آتی ہے اور دن آتا ہے چلا جاتا ہے، بارش برستی ہے اور گزر جاتی ہے، اس کو کوئی عبرت نہیں لیتے، اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے. تو جو عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو غور کرتا ہے، جو تدبر کرتا ہے، جو عقل و دانش رکھتا ہے، جس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے، جو نتیجہ نکالتا ہے، جو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرتا ہے اور سبق حاصل کرتا ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ یہاں پیش کر رہا ہے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ ہی ہے جس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. پانی سے پیدا کر کے پھر اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہا ہے اپنی قدرت کہ دیکھو کچھ کو اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کرتا ہے جو پیٹ پر رینگتے ہیں، چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. پانی ایک ہے اور اسی سے طرح طرح کی چیزوں کو پیدا کیا اللہ نے، اور ان کے اندر طرح طرح کی صلاحیتیں پیدا کی. کسی کے اندر پیر ہے، کسی کے اندر پیر نہیں ہے، کسی کے اندر اتنے سارے پیر ہیں، 2 ہے، 4 ہے. یہاں تو اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اس سے آگے آپ خود اندازہ لگاتے جائیے کہ کسی کے پاس اس سے زیادہ ہوتے ہیں. تو کچھ پیٹ پر چلنے والے ہیں، سانپ ہے، مچھلی ہے، کچھ جو ہے 2 پیروں پر چلنے والے انسان ہیں، پرندے ہیں، اور کچھ اسی طرح 4 پیروں پر چلنے والے مویشی ہیں. تو یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جس کو چاہتا ہے
جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور نے نہیں بنایا. ذرا غور تو کرو یہ کس نے پیدا کر دی ہے. یہ وہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم مانتے ہو، انہوں نے یہ پیدا کیے ہیں. یہ پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے. جب پیدا کرنے والی کوئی ذات اور ہے تو اس اور کو تلاش کیوں نہیں کرتے، اس کو مانتے کیوں نہیں، اس کو ڈھونڈتے کیوں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہاں توجہ دلانا چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہی کی قدرت ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے جسے چاہے بنا دے، وہ قادر ہے. کوئی اور قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ کائنات میں یہ کر دکھائے. یہ اللہ کی ذات ہے، اسی کی قدرت کاملہ کے نمونے اس کائنات میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. لقد انزلنا آیات مبینات، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے دلائل، مضبوط دلائل، واضح دلائل تمہارے سامنے نازل کر دی ہیں. ساری آیات، ساری باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں. اب جس کے دل میں حق کی جستجو ہوگی، جو حق کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا چاہتا ہے اور جو حق کو ماننا چاہتا ہے، تو پھر اللہ اس کو آگے رہنمائی کرتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتا ہے جس کی چاہتا ہے راہ راست کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ دلائل دی اللہ تعالیٰ نے، کائنات میں پھیلی چیزوں کو بتایا. کائنات کی ہر اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سے انسانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ ان کے پیدا کرنے والا کوئی ہے، ان کا مالک کوئی ہے. تو اس مالک، وہی مالک تمہارا بھی ہے. تو تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے. تو یہ عبرتوں کے لیے ہیں، سمجھانے کے لیے ہیں، اور کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے ہے. جب انسان غور کرتا ہے تو اس کے اندر شعور بڑھتا ہے، انڈرسٹینڈنگ اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر راہ راست کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو غور کرے، فکر کرے اور تدبر کرے. کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ قرآن کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. یہ کتاب صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا سے کٹ کر اس کی تلاوت کرتے رہیں، بلکہ اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے. جو اہل ایمان ہے وہ کائنات پر غور کریں گے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کائنات میں غور کریں گے تو ان کا رابطہ اور رشتہ خالق سے جڑ جائے گا. دونوں کو دعوت ہوتی ہے کہ جن کے اندر ایمان ہے وہ کائنات کی چیزوں پر غور کریں گے، رات اور دن کے آنے پر غور کریں گے، پرندوں کے چہچہانے پر غور کریں گے، اور بارش کے نظام پر غور کریں گے، پرندوں اور چرندوں کے نظام پر غور کریں گے، مویشیوں کے نظام پر غور کریں گے، انسانوں کے نظام پر غور کریں گے. تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ غور کریں گے تو وہ ضرور بھی ضرور، اگر سچی لگن اور ایمانداری کے ساتھ وہ اس میں لگیں گے تو ان کو خالق کی طرف رہنمائی ہوگی. خالق ان کو مل جائے گا، ان کا مالک ان کو مل جائے گا. یہ سب عبرتیں اور درس اللہ اسی لیے دے رہا ہے. تو ہم آج آیت نمبر 46 تک پہنچے ہیں. امید میں کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور آپ بھی اپنی انداز سے اس میں سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. اپنے ذہن کو لگائیں، اپنی صلاحیت کو لگائیں، اپنے اندرون کو جانیں، تو اس کے مطابق دیکھیں گے آپ کو بھی بہت سی وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جو بہت سے دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.